مفتی عبدالرحمن عابد اسلامک اسکالر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام سامعین حضرات کو رمضان کے عظیم مبارک اور مقدس مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مالک الملک ہم سب کو رمضان المبارک کے اس عظیم اور مقدس مہینے کی برکتوں، رحمتوں، بخششوں اور جہنم سے آزادیوں سے اپنی جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی سابقہ کمیاں، کوتاہیاں، نافرمانیاں، گناہ، ان سے پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک کے مہینے کو ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمان ملکوں کے لیے، اس وقت جو دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے نجات عطا فرمائے اور سارے مسلمانوں کو سرخرو کر دے، اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین اس وبا کے ذریعے اللہ کی طرف پلٹنے کی، اسلام کی طرف پلٹنے کی اور اپنے رویوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم روزانہ اس لائیو پروگرام میں جو تلاوت قرآن مجید کی قرائے کرام کر رہے ہیں مساجد میں، عموماً ایک پارہ پڑھا جاتا ہے، تو اس ایک پارے میں سے صرف ایک مسئلہ، اس کی وضاحت بالاختصار انشاءاللہ الرحمن پیش کیا کریں گے۔ تو ایک آیت کی تشریح یا ایک مسئلے کی وضاحت، کیونکہ سارے پورے پارے کا خلاصہ وہ بہت مشکل ہے، ممکن نہیں ہے مختصر وقت میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم روزانہ ایک پارے سے ایک اہم مسئلہ سامعین کے سامنے رکھ دیں، تو انشاءاللہ الرحمن اگر ایک مسئلہ ہمیں سمجھ آ جائے گا تو انشاءاللہ الرحمن ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، آخرت میں جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن اس ایک مسئلے کی، ایک آیت یا ایک مسئلے کی وضاحت کے بعد ہم آپ سامعین حضرات کو ہر روز موقع دیں گے، آپ اپنے ضروری اور اہم ترین سوال انشاءاللہ الرحمن اس پروگرام کے اندر پوچھ سکیں گے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کے ساتھ انشاءاللہ الرحمن آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو آج کی پہلے پارے میں سے ایک آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ 63 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، پہلا پارہ ہے۔ اس سے بھی پہلے سورہ بقرہ قرآن مجید کی ان 7 سب سے بڑی سورتوں میں سے ایک ہے جن کے متعلق امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ ان 7 سورتوں کو حاصل کر لیا، ان کو پڑھ لیا، ان کو سمجھ لیا، ان 7 لمبی صورتوں کو، سب سے لمبی صورتوں کو قرآن مجید کی کو، وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ اس قدر یہ اہمیت والی صورتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عقائد کے، معاملات کے، معیشت کے، معاشرت کے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے جو بڑے بڑے اہم احکام اور مسائل ہیں، ان 7 صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کو یاد کر لے گا ان 7 صورتوں کو، جن میں سورہ بقرہ بھی ہے،
وہ بڑا عالم دین بن جائے گا۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے متعلق فرمایا کہ سنام القرآن، یہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی کوہان ہے۔ کوہان، ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے، تو یہ سورہ بقرہ قرآن مجید کی کوہان ہے۔ اور یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اپنے گھروں کو قبرستان، مقبرے نہ بناؤ، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کے قریب بھی شیاطین نہیں آتے۔ اور ایک روایت میں، مسلم شریف کی روایت میں یہ لفظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا یہ بھی فرمان ہے، اقرؤوا الزہراوین، تم دو نہایت اور خوب روشن سورتوں کو پڑھو، سورۃ البقرہ و آل عمران، ایک سورہ بقرہ ہے اور دوسری سورہ آل عمران ہے۔ امام الانبیاء نے کہا فَإِنَّهُمَا یاتیان یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں اس حالت میں آئیں گی جیسے یہ دو بادلیاں ہوتی ہیں یا دو جو ہے نا وہ پرندوں کے جھنڈ ہوتے ہیں، اس طرح آئیں گی اپنے پڑھنے والے کے لیے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جھگڑا کریں گی اپنے پڑھنے والے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے۔ تو جس نے سورہ بقرہ کو حاصل کر لیا، اس کو پڑھ لیا، اس کو سمجھ لیا، یہ اس کے لیے خیر نفع کا باعث بن جائے گی، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اس کے لیے حسرت، ندامت اور شرمندگی کا سبب بن جائے گی۔ تو سورہ بقرہ قرآن مجید کی فضیلت والی بڑی بڑی صورتوں میں سے ایک ہے۔ ہمیں اس کو سیکھنا بھی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، اور اس کو اپنے گھروں میں بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اس کی تلاوت ہوتی رہنی چاہیے گھروں میں، خصوصاً وہ گھرانے اور وہ خاندان جو پریشان ہیں اپنے گھروں میں کہ ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے کپڑے جل جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں خون کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں جو ہے نا وہ رات ڈر جاتے ہیں، بچے، خواتین ڈر جاتی ہیں، دورے پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو مسلسل اپنے گھروں میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن ان ساری پریشانیوں سے، سارے شیاطین اور ان کی حرکتوں سے انشاءاللہ الرحمن آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ تو اس سورت کے پہلے پارے کی ایک آیت، اس کی صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ 63 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، جس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ یہودی، عیسائی اور سابعی، یہ سب کے سب لوگ اگر اپنے اپنے دینوں پر رہیں اور اپنے اپنے دینوں پر رہ کر نیک عمل کریں تو وہ بھی نجات پا جائیں گے۔ اس آیت سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں، لیکن یہ استدلال ان کا 100% غلط ہے اور باطل استدلال ہے۔ یہ استدلال منکرین حدیث کا ہے۔ میں اس آیت کی وضاحت بھی کرتا ہوں اور اس استدلال کے غلط اور باطل ہونے کی وجہ بھی بتاتا ہوں۔ پہلے اس کے باطل ہونے کی وجہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تورات میں بھی اور انجیل کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی ہوئی ہیں، آپ کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یقینی بات ہے اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ وہ اصلی کتابیں جو اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی، وہ تو ان کی زندگیوں میں ہی ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے، بنی اسرائیل نے ان میں تحریف کر ڈالی تھی، اور آج تو ان کتابوں کا، اصل کتابوں کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے، ان کے ترجمے کر کر کے ان کی حقیقت کو ہی بدل دیا گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو موجود تھے
ناموں کا حقیقت میں حالانکہ ترجمہ نہیں ہوتا، ان ناموں کا بھی ان ظالموں نے نام بدل کر ترجمہ پیش کر دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فارق لیت کے نام سے ذکر کر دیا تاکہ عوام الناس کو، عام لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ فارق لیت کیا چیز ہے، تو ناموں کے بھی انہوں نے ترجمے کر دیے۔ اس کے باوجود یہ محرف شدہ، تحریف شدہ کتب، ان کے اندر آج بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لانے کا حکم یہود و نصارہ کے لیے موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، آپ پر ایمان نہیں لاتا، وہ نہ تو تورات کو مانتا ہے اور نہ انجیل کو مانتا ہے۔ اس کا تو تورات اور انجیل پر ایمان ہی نہیں ہے، تو بندہ کامیاب کیسے ہو جائے گا، نجات کیسے پا جائے گا؟ نہ وہ تورات کو مانتا ہے، نہ انجیل کو مانتا ہے، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، تو نجات کیسے پائے گا وہ؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ رب العالمین کے ہاں وہ اسلام ہے، اور اللہ نے اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل فرمایا ہے، آپ کی زندگی میں مکمل ہوا ہے وہ اسلام، اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو دین کے علاوہ کسی اور چیز کو اختیار کرے گا، اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنائے گا، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسمع بی احد من هذه الامت یہودی او نصرانی، اس امت کا کوئی فرد میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی سنے گا، یہودی ہو چاہے عیسائی ہو، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے، مجھے اب نبی تسلیم نہ کرے، تو وہ بندہ جہنمی ہوگا، آگ میں جائے گا۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا، آپ پر ایمان نہیں لاتا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو نجات نہیں ہو سکتی، یہودی وہ اپنے دین پر رہیں، عیسائی اپنے دین پر رہیں، اور نیک عمل کرتے رہیں اپنے دین پر، تو تب بھی وہ نجات نہیں پا سکتے، کیونکہ جب تک وہ محمد الرسول اللہ کو نبی نہیں مانتے، وہ اپنے دین کو بھی ماننے کے لیے ماننے والے نہیں ہیں، انہوں نے اپنے دین کو بھی نہیں مانا، تو نیک عمل کیسے ہو جائیں گے جو اپنے دین کو بھی نہیں مانتا؟ اصل میں اس آیت کا مطلب یہ ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اور جو یہودی ہوئے، اور جو عیسائی ہوئے، اور جو صابی بنے، یہ سب لوگ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان میں سے جو ایمان لے آیا، نیک عمل کیے، تو اس کو اللہ رب العالمین اس کا اجر دے گا، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ جو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اصل میں نا اس کا سیاق و سباق آپ غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آسانی سے آ جائے گی۔ سیاق و سباق اس کا یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو، ان اہل کتاب کو، بنی اسرائیل کو، اللہ رب العالمین نے ان پر اپنے بے پناہ بے شمار احسانات کیے، جو اس پارے کے اندر بھی ذکر ہیں، پہلے پارے کے اندر بہت سارے احسانات اور انعامات کیے، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کے انعامات اور احسانات کے بدلے میں اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی، نبیوں کی تکذیب کی، جھٹلایا، اور اللہ کی کتابوں میں تحریف کی، اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے، تو اللہ رب العالمین نے ان پر اپنا غضب، ان پر لعنت نازل فرمائی، مغضوب علیہ قرار دے دیا، اور قیامت تک ان پر اللہ رب العالمین نے اپنا غضب نازل کر دیا۔ اور اس آیت کو اللہ رب العالمین نے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اس آیت کو لا کر اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا ہے کہ سارے اہل کتاب، سارے یہودی اور عیسائی وہ مغضوب علیہم نہیں ہیں، وہ اللہ کی لعنت اور غضب کے مستحق نہیں ہیں، سارے کے سارے جہنمی نہیں ہیں۔ ان میں سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، اللہ کے آخری نبی کی بعثت سے قبل اپنے نبی پر ایمان لایا، نبی کی اطاعت کی، نبی کی دعوت کو کما حقہ تسلیم کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اسی دین پر چلتا ہوا فوت ہو گیا، تو وہ یہودی اور عیسائی، وہ آخرت میں ان کو نجات ملے گی، وہ کامیاب ہو جائیں گے، ان پر کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے بغیر نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس طرح اگر وہ ایمان نہیں لاتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ اپنی کتابوں پر بھی ایمان لانے والے نہیں بنتے، اس لیے وہ اب
امام الانبیاء کی بعثت کے بعد اس آیت کے مصداق نہیں بن سکے گے جب تک محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ ہاں، جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایمان لائے، صہیب رومی رضی اللہ عنہ ایمان لائے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایمان لائے، کعب الاحبار رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور دوسرے صحابہ ایمان لائے، ہاں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، اپنی کتابوں پر بھی ایمان تھا، نبیوں پر بھی ایمان تھا، امام الانبیاء کو بھی نبی مانا، یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا